بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ان کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ اس کو برس کا مرض تھا، اور دوسرا جو تھا وہ گنجا تھا، اور تیسرا جو تھا وہ اندھا تھا۔ تو فرشتہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی شکل میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا، جو برس والا تھا اس سے کہا کہ دیکھیں تمہیں اس وقت سب سے زیادہ کس چیز سے تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے برس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے، پھل بیری جسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے میں لوگوں سے مل نہیں سکتا، تو مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ تو اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا اور وہ برس اس کا ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر پوچھا کہ تم اور کیا چاہتے ہو، مال میں تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا جی مجھے مال میں اونٹنیاں پسند ہیں۔ تو فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کو 10 ماہ کی اونٹنی جو تھی وہ بھی دے دی۔ اس کے بعد فرشتہ جو تھا اس کے لیے برکت کی دعا کی اور چلا گیا۔ پھر وہ گنجے کے پاس گیا، تو گنجے کے پاس جب گیا تو اس سے بھی یہی پوچھا کہ جناب تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ تو اس نے گنجے نے کہا کہ جی مجھے سب سے زیادہ یہ چیز پسند ہے کہ میرے سر پہ بال آ جائیں، اس وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اس کے بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں مال میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے مال میں سب سے زیادہ چیز گائے پسند ہے۔ تو جب فرشتے نے اس کو اللہ کے حکم سے ایک حاملہ گائے دے دی اور پھر اس کے لیے برکت کی دعا کی، اس کا بھی مال اسباب بڑھ گیا۔ پھر فرشتہ تیسرے کے پاس آیا جو کہ اندھا تھا، اس نے کہا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا جی مجھے یہ پسند ہے کہ میری جو بینائی ہے اللہ تعالیٰ وہ واپس لوٹا دے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا مال میں تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے بکریاں زیادہ پسند ہیں۔ تو جب بکریاں اس کو دے دیں اللہ کے حکم سے اور اس کو پھر برکت کی دعا کی، پھر فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد فرشتہ اللہ کے حکم سے ان لوگوں کا امتحان لینے کے لیے آیا، اور فرشتہ سب سے پہلے وہ برس والے کے پاس گیا۔ اسے کہا کہ دیکھو، میں غریب آدمی کی شکل میں فرشتہ ان کے پاس آیا۔ اسے کہا دیکھو میں ایک بڑا غریب آدمی ہوں، میں بڑا محتاج ہوں، مجھے نا ایک اونٹنی یا اونٹ کا بچہ یا اونٹ دے دو۔ اس نے کہا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی میرے تو خرچے اپنے پورے نہیں ہوتے اور میں تو بالکل نہیں دے سکتا۔ تو فرشتے نے پھر اس سے کہا، جو کہ ایک غریب آدمی کی شکل میں تھا، کہ کیا تمہیں برس نہیں تھا؟ اللہ نے تمہارا یہ برس ٹھیک نہیں کیا اور اللہ نے تمہیں یہ مال اسباب نہیں دیا؟ تو اس نے جان بوجھ کے اس چیز کو اگنور کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو مال ہے، جیسے ہم عام طور پہ ہمارے جو مالدار طبقے ہیں، جس کے پاس مال ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا مال ہے، اللہ نے کہاں سے مجھے دیا؟ پریکٹیکلی ہم یہی کہتے ہیں۔ تو اس نے بھی یہی کہا، اس نے کہا نہیں، یہ تو مجھے آباء و اجداد سے ملا ہے، میری محنت کا مال ہے، میں نے یہ خود کمایا ہے۔ تو فرشتے نے کہا اچھا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم پھر اسی حالت میں اللہ تمہیں واپس لوٹا دے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس نے جھوٹ بولا تو اللہ نے اس کو اسی حالت میں واپس لوٹا دیا۔ پھر فرشتہ جو تھا وہ آیا گنجے کے پاس، اس سے بھی یہی کہا، تو اس نے بھی آگے سے وہی جواب دیا جو برس والے نے دیا تھا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسا ہی کر دے۔ تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو گیا۔ پھر تیسرے کے پاس آیا جو اندھا تھا، اس سے جب فرشتے نے کہا کہ دیکھو میں غریب آدمی ہوں اور میری مدد کرو، تو اس نے کہا ہاں بالکل میں تمہاری مدد کروں گا، کیونکہ جب میں ایک مفلس تھا تو اللہ نے یہ سارا مال مجھے دیا، اور اب تم آئے ہو ایک مفلس کے طور پر، تو تم جو چاہو لے جو، میں تمہیں آج روکوں گا نہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، تم اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہو، مجھے مال نہیں چاہیے، میں تو صرف اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ بھیجا گیا تھا، اور تمہارے جو 2 ساتھی ہیں وہ ناکام ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے، یہ مال بھی تم رکھو۔ تو بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ یہ جو مال ہمیں دیتا ہے، اس میں ہمیں آزماتا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ یہ دوسروں کے حصے کا مال بھی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا ہے کہ ہم دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جو ایمان لائے ہو، وہ اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی کہ اللہ کا مال ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ دیکھو یہ اللہ کا مال ہے، یہ تمہارا مال نہیں ہے۔ یہ غلط جو تمہارے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ یہ تمہارا مال ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اس مال کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جو تمہارا غریب رشتہ دار ہے، کیونکہ اس کو دینے کا دوہرا ثواب ہے، ایک تو صلہ رحمی اور دوسرا صدقہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس غریب رشتہ دار کو جو آپ سے کسی وجہ سے، کسی اور وجہ سے ناراض ہو، اس کو صدقہ دینے کا ثواب، اس کو زکوٰۃ دینے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اب آپ نے اپنی انا بھی مارنی ہے۔ عام طور پہ ہم جس کو پیسہ دیتے ہیں، اگر وہ ہم سے ناراض ہو پیسہ لینے کے بعد بھی، تو ہم کہتے ہیں یار جا، میں تجھے پیسہ دے رہا ہوں، تو پھر بھی میرے خلاف ہو رہا ہے۔
تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غربت سے اس کا حق تو قائم ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے آپ سے ناراض ہے تو اس غریب رشتہ دار کو آپ کو دینے کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ جو ہم اپنا مال اپنا مال اپنا مال سمجھ لیتے ہیں، اسی لیے ہم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتے۔ ہم یہ اگر سمجھ لیں کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا، یہ امانت کے طور پر، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو کہتا ہے کہ قیامت کے دن جنہوں نے خرچ نہیں کیا ہوگا، یہی سونا اور چاندی جو ہے یہ تاپ کے یا مال اسباب اس کو گرم کر کے ان کی پیٹھوں سے داغا جائے گا۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی کہتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ انسان چونکہ کنجوس ہے، خرچ کرنے سے گھبراتا ہے کہ پتہ نہیں میں خرچ کروں گا تو یہ مال میرا خرچ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو ہم نے اس کے بخل سے بچا لیا، ٹھیک ہے، وہی لوگ وہ ہیں جو اپنے بخل سے بچ گیا، ٹھیک ہے، جس نے اپنا اندر کا جو کنجوسی ہے اس سے نجات حاصل کر لی، تو وہ پھر کیا ہوگا، اولئک مفلحون، وہ فلاح پا جائیں گے، وہ کامیابی پا جائیں گے۔ اور ایک اور اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں کہا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، ہم اکثر جب بھی کسی کو دینے لگتے ہیں تو ہم حساب کتاب شروع کرتے ہیں، اچھا اس کو پہلے 500 دیا تھا، اس کو پہلے 100 دیا تھا، اس کو پہلے ہم نے 1000 دیا تھا، تو اب کتنا دیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں گن کے مت دیا کرو، گن گن کے مت دیا کرو، ٹھیک ہے، اللہ اگر تم گن کے دو گے تو اللہ بھی تمہیں گن کے دے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے آزمائش ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کا مال بھی ہمیں دے دیا اور پھر ہمیں آزمایا۔ ان کو تو اس بات سے آزمایا کہ نہ دے کے آزمایا تاکہ ان کا صبر دیکھیں، اور ہمیں دے کے آزمایا کہ ہم جو مالدار لوگ ہیں کیا وہ آگے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ تو یہ بہت بڑی ایک آفت ہے، یقین کریں یہ مال کوئی نعمت نہیں ہے، یہ ابھی تو ہمیں نعمت لگ رہا ہے، لیکن یہ مال آفت بن جائے گی جب ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، اور اللہ کی راہ میں خرچ ڈیفینیٹلی اللہ کی توفیق سے ہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مال کو دوسروں پہ خرچ کرنے کی توفیق دے، کیونکہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔